بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، MRQ وائس میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کی تاریخ اور اس کی فضیلت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب آپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو فرمان بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا کہ ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بیٹے کے اس جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ مکرمہ سے ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو شیطان نے منی میں 3 جگہوں پر انہیں بہکانے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے 7 کنکریاں اس کو ماریں، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ آخرکار رضا الہی کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا اور اس وقت تک چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ قربانی کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابن ماجہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانوروں کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، یعنی یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا
اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ جس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت آل محمد کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ قربانی کا وقت نماز عید الاضحیٰ سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ نماز عید الاضحیٰ سے قبل قربانی کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ قربانی کا گوشت۔ قربانی کے گوشت کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور غرباء مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن علماء کرام نے بعض آثار کی وجہ سے تحریر کیا ہے کہ اگر گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں تو بہتر ہے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غرباء و مساکین کے لیے۔ میت کی جانب سے قربانی۔ میت کی جانب سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قربانی کرنے کے علاوہ امت کے افراد کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 قربانیاں کیں اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کرنے کی وصیت فرمائی تھی اور اسی لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، قربانی میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ جتنے اخلاص اور محبت کے ساتھ قربانی کی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور جانور کی قربانی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کو یاد کریں کہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سب سے محبوب چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، لہذا ہم بھی احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان و مال، وقت کی قربانی دیں۔ قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں بلکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری میں گزار دی۔ جو حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا فوراً اس پر عمل کیا، جان، مال، ماں باپ، وطن اور لخت جگر غرض سب کچھ اللہ کی رضا میں قربان کر دیا۔ پیارے دوستو، اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔